बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। आसिफ जरदारी की हालत तशवीशनाक है और बिलावल जरदारी हाउस के जो ज़राए हैं उनका कहना है, क्योंकि आप जानते हैं कि उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया पर नहीं आ रही, लेकिन वहाँ के जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उनकी तरफ से जो ख़बर दी गई है, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो चीज़ें हैं पाकिस्तान में। आप जानते हैं कि जैसे आज इसहाक डार की वापसी है और वो चीज़ें, उसी तरीके से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एक नया कारनामा सर अंजाम दिया है और उसमें नैब कानून के हवाले से। और अगर हमारे मुल्क में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का ये हाल है तो बाकी फिर क्या हालात होंगे। साथ मैंने आपके साथ आज दिन में ज़िक्र किया था कि जो अलीम ख़ान की सोसाइटी है, गैर कानूनी सोसाइटी, उस पर जब कार्रवाई की गई थी तो गुंडागर्दी की गई और दहशतगर्दी की गई थी। असिस्टेंट कमिश्नर पर हमला हुआ, सरकारी अफसरान पर हमला हुआ, अमले पर हमला हुआ, उनको ज़ख्मी किया गया, उनके एमएलसी बनी हैं बाकायदा और वो उनको एडमिट किया गया। उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है अलीम ख़ान और उनके लोगों के ख़िलाफ़, उनके जो मुलाज़मीन हैं उनके ख़िलाफ़। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की। आप जानते हैं कि ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से मैं इसके ऊपर कल एक वीलॉग करूँगा। ट्रांसजेंडर एक्ट है क्या, और इसमें जो इतराज़ उठाया जा रहा है ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से, वो इतराज़ बेसिकली है क्या, इस एक्ट में कौन सी शिक्कें ऐसी हैं जिनको जो एक्ट था, जो कानून था, ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में बनाया जा रहा था और इन्होंने पता नहीं किसकी ख्वाहिश पर 2018 में उसमें 2-3 शिकें ऐसी डाल दी जिसने जो उन उस ख़ास तबके के लिए बनाया जा रहा था, ट्रांसजेंडर्स के लिए बनाया जा रहा था, उसको इन्होंने उसके ऊपर एतराज़ात खड़े करवा दिए और उसको डिस्प्यूटेड बना दिया। वो मैं कल इंशाल्लाह दिन में, कल सुबह कम्युनिटी में शेयर करूँगा मैं उसकी सारी डिटेल आपको कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या था और अब इस पर एतराज़ क्या है। वो इंशाल्लाह मैं कल सुबह 8-9 बजे कम्युनिटी में शेयर करूँगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, अब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एक फ़ैसला दिया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट है इसकी मुतअद्दिद जो दफ़ात हैं उसको गैर शरई करार दिया गया है। आप जानते हैं वफाकी शरई अदालत में भी ये केस पेंडिंग है, इस पर मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है जिसका काम ये है, उन्होंने ये देखना होता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून तो नहीं बनाया जा रहा जिसमें ये हो कि वो इस्लाम के कुरान और सुन्ना के ख़िलाफ़ ना हो, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ ना हो। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो मेरे और आपके टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं, एक इदारा कायम है जिसका सिर्फ़ ये काम है कि वो ये देखे कि आया कोई कानून शरई है या गैर शरई है, क्या वो इस्लामी है या उसमें कोई गैर इस्लामी चीज़ शामिल की गई है। जिसका ये मकसद है वो उस करप्शन के कानून को, नैब कानून का जो तरमीमी बिल है 2022 का, उसको शरई करार दे रहा है, सिर्फ़ इस वजह से कि पूरी की पूरी हुकूमत करप्शन में मुलव्वस है, उनके ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस थे। और आप जानते हैं इस्लाम में करप्शन कितना बड़ा, रिश्वत कितना बड़ा जुर्म है और लेने देने वाला दोनों मुजरिम हैं। और वो रिश्वत के कानून को ख़त्म करने के मुतरादिफ है नैब तरमीमी जो बिल है 2022 का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपने रिश्वत अगर 49 करोड़ की ली है या आपने कोई करप्शन का केस है आप पर 49 करोड़ का, वो नैब उसको डील ही नहीं करेगा। अगर आपने 100 लोगों के साथ फ्रॉड किया है तब नैब डील करेगा, 99 के साथ किया तब डील नहीं करेगा। और इसके बारे में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, मैं हैरान हो गया कि हमारे मुल्क में कोई भी नहीं बचा कि जो अपने रास्ते से हट ना गया हो, कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल कह रही है कि ये एक मुस्तहसन इक़दाम है, नैब कानून में जो तरमीम है ये बिल्कुल शरई है और उसकी वो काबिल तारीफ़ है। जब एहतसाब और करप्शन के हवाले से और एहतसाब और करप्शन के कानून को ख़त्म करने के हवाले से मुल्क में एक करप्ट वज़ीर-ए-आज़म एक कानून साज़ी करवाते हैं और उस पर इस्लामी नज़रिए, ये वही हैं जो हम तारीख़ की किताबों में पढ़ते हैं कि कुछ उलमा होते थे, वो अपने आप को फजल रहमान की तरह आलिम तो कहते थे लेकिन वो दरबारी होते थे और वो फतवे देते थे बादशाह की इमा पर। वो कुरान और हदीस के फतवे नहीं देते थे बल्कि वो बादशाहों की खुशी के लिए फतवे देते थे। तो ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। मैं हैरान हो गया कि नैब का कानून कैसे शरई या दुरुस्त हो गया, या इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जब कह रही है
کہ یہ قابل تعریف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل یہ قرار دے رہی ہے کہ یہ بالکل شریعت اور اسلام کے عین مطابق ہے، تو اس کے بعد پھر بات ختم ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہم عدالتوں کا رونا روئیں، کیا اداروں کا رونا روئیں، کیا ہم اپنے نظام کا رونا روئیں، جہاں اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ حال ہے کہ وہ اس قانون جس کے بارے میں پوری قوم پریشان ہے کہ اس قانون کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور احتساب کا نظام کمزور ہوا ہے، اس کے بارے میں ہماری جو عدلیہ ہے، جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس کا یہ ماننا ہے۔ دوسری طرف مریم اورنگزیب کے ساتھ جو لندن میں واقعہ پیش آیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ سب نے مذمت کی تھی کہ اس طریقے سے ایک تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے، اور عوام کے پیسے کو لوٹ لوٹ کے یہ کھا گئے ہیں، اور پھر ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ جان بوجھ کے جو آڈیو لیکس کا معاملہ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے یا میڈیا کو اس سے ہٹانے کے لیے مریم اورنگزیب نے یہ پری پلان تھا۔ لیکن جو وہاں پر جو گالم گلوچ کی گئی، گالم گلوچ کوئی بھی ہو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ لوگ بھی مریم اورنگزیب کے حوالے سے بات کر رہے تھے جب 25 مئی کو خواتین کے ساتھ جو حشر کیا گیا، اور آپ صرف دیکھ لیں جو ہماری ہیلتھ منسٹر ہیں پنجاب کی، صرف ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کی گاڑی پر جتنا ظلم کیا گیا اور ان کی گاڑی پر ڈنڈے برسائے گئے، اندلیب عباسی کے ساتھ کیا ہوا، اندلیب عباس کے ساتھ، اس کے علاوہ جن لوگوں نے خواتین کے منہ میں گولیاں ماری، ایک پریگننٹ خاتون کو بچے سمیت، بچہ اس کے پیٹ میں تھا، قتل کر دیا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مریم اورنگزیب کے حوالے سے ان کو بھی رائٹ کی یاد آ گئے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، عطا تارڑ، آپ جانتے ہیں کہ نہ اس کا نہ عقل ہے، نہ اس کی کوئی سوچ ہے، اور وہ اس کو بس جو کہہ دیا جاتا ہے وہ ایسے بولنے لگ جاتا ہے، وہ تو بیچارہ ملازم ہے۔ اس نے ایک پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ جی ہم کارروائی کرنے جا رہے ہیں، اور ہم نہ صرف ان کے پاسپورٹ کینسل کریں گے، ہم ان کے جو مختلف سرٹیفکیٹ ہیں، کلیئرنس سرٹیفکیٹ، وہ ختم کریں گے، برطانوی حکومت سے کہیں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میں نے کہا اللہ کی شان ہے کہ مریم اورنگزیب کو جملے کسنے والوں کے خلاف برطانوی حکومت کارروائی کرے، جو آپ کا سزا یافتہ عدالتی اشتہاری بیٹھا ہے اس کے خلاف کارروائی نہ کرے، یہ تو انوکھی بات تھی۔ بہرحال ان کو پتہ تھا کہ کوئی کارروائی نہیں ہونی، اور وہ برطانیہ میں یہ جرم نہیں سمجھا جاتا یا کوئی غلط چیز نہیں سمجھی جاتی، وہاں ان کے جو وزیر ہیں وہ ایسے کرتوت ہی نہیں کرتے کہ وہ عوام میں آئے اور عوام ان کو گالم گلوچ کرے، وہاں نظام کچھ اور ہے، اور اگر کوئی کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا کرپٹ ہے کہ عوام اتنی تنگ ہے کہ اس کو گالم گلوچ کر رہی ہے، اس وجہ سے وہاں ایسے قانون نہیں ہیں۔ وہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر ایسی حرکتیں نہیں کرتے، اور اگر کسی وزیر کے ساتھ عوام اس کو زبانی احتجاج کرے تو اس پر کوئی اوفینس نہیں لگتا، اس وجہ سے اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، اس وجہ سے نہیں کی جائے گی کہ کوئی کارروائی بنتی نہیں تھی، اور یہ کوئی کارروائی کرتے بھی تو بے عزت ہوتے، اور ان کو وزارت داخلہ میں جو بیوروکریسی ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہائی کورٹس کے بڑے سخت فیصلے ہیں، وہ پاسپورٹ بلاک کرنے پر اور شناختی کارڈ بلاک کرنے پر سندھ ہائی کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا اتنا تگڑا فیصلہ ہے کہ عدالت نے یہ کہا تھا، ایک کیس میں بھی پیش ہوا تھا، نادرا نے ایک اوورسیز پاکستانی کا شناختی کارڈ بلاک کیا تھا جس کو میں نے بحال کروایا تھا، تو اس میں بھی عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر بلاک کیا آپ نے، کیونکہ بلاک کرنے کا قانون ہی کوئی نہیں ہے، تو عدالت نے کہا تھا کہ ادھر سے ہی ہم آپ لوگوں کو جیل بھیج دیں گے۔ بہرحال اب انہوں نے فیصلہ کیا جی کہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ علیم خان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ مقدمہ درج ہوا ہے علیم خان اینڈ کمپنی کے خلاف 780A کا، اور اس کے ساتھ باقی دفعات لگائی گئی ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ پارک ویو سوسائٹی کے مالکان نے جو ان کو لیگل نوٹس بھجوائے گئے تھے کہ آپ نے سرکاری زمین پر غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے اور آپ نے تجاوزات کی ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے لیگل نوٹس بھجوائے، انہوں نے کوئی کام نہ کیا۔ ڈی سی صاحب نے بھی ان کو خط لکھا، اور اس کے باوجود جو انہوں نے اس پر کارروائی نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ آج مرخہ 27/9/2019 کو تقریباً 10 بجے دن تھانہ چونک کی پولیس، ریاض ASI کے ہمراہ جو ملزمان ہیں وہ وہاں پر گئے، اور جو محکمہ مال کے افسران مرتضیٰ، اسسٹنٹ کمشنر سٹی، اور ان کے ساتھ باقی نائب تحصیلدار اور باقی لوگ تھے، انہوں نے آپریشن کیا گیا، اور جب وہ آپریشن سے واپس نکلے تو سیکیورٹی یونیفارم میں ملبوس جو سیکیورٹی تھی پارک ویو سوسائٹی علیم خان کی ہے، تو انہوں نے حملہ کیا جس میں کئی افسران زخمی ہوئے اور ان کو پھر ہاسپٹل لے جایا گیا۔ تو اس پہ کہا گیا کہ
پارک ویو سوسائٹی کے مالکان کی ایما پر جو ملازمین اور سیکیورٹی کا عملہ ہے انہوں نے سرکاری افسران پر حملہ کیا اور غیر قانونی طریقے سے جو انہوں نے مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ 780 کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اس میں مالکان سے مراد علیم خان ہے۔ علیم خان اور باقی جو ان کے پارٹنرز ہیں ان کے خلاف بھی مقدمہ 780 کا درج ہو گیا ہے اور باقی جو ملازمین ہیں ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ آصف زرداری کی طبیعت اچانک خراب ہوئی ہے اور یہ آج شام کا واقعہ ہے اور آج شام میں ان کی حالت کافی تشویشناک ہو گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے لاہور بھی آنا تھا اور وہ پہلے بھی بیمار تھے اور ذرائع پچھلے 3-4 دن سے بتا رہے تھے، جو ہمارے کراچی کے دوست ہیں صحافی، وہ بتا رہے تھے کہ بلاول ہاؤس سے کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ آصف زرداری کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ اس وقت بالکل سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں اپنی بیماری کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد آج شام کو ان کی حالت تشویشناک ہوئی۔ بلاول ہاؤس میں ہی انہوں نے اپنا ایک پورا ہاسپٹل کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، لیکن وہاں پر جب دیکھا کہ حالات کنٹرول نہیں ہو رہے تو پھر ایک اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کو منتقل کیا گیا اور ان کی جو ڈاکٹر عاصم کی سربراہی میں، وہ ڈاکٹر عاصم جن کے خلاف نیب کے بھی کیسز ہیں اور جس کے خلاف دہشت گردی کا بھی مقدمہ ہے، جو دہشت گرد جن کے ہاسپٹل میں دہشت گردوں کا علاج کیا جاتا تھا اور وہ آپ کو یاد ہوگا جو بیماری کا بہانہ بناتے تھے، ڈاکٹر عاصم کی سربراہی میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کا سندھ کے جو کراچی کے نامور ڈاکٹرز ہیں ان پر ایک بورڈ بنایا گیا ہے اور وہ اس وقت اپنی پوری کوشش کر رہا ہے اور وہ ان کے پھیپھڑوں کا کوئی معاملہ ہے اور ان کی سانس کی انتہائی زیادہ مسئلہ ہے اور ان کے لیے آکسیجن کے ساتھ بھی سانس لینا مشکل ہو رہا ہے اور بلاول ہاؤس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی اس کو کب تک چھپاتی ہے اور کب تک میڈیا کو انفارم کیا جاتا ہے ان کی حالت کے حوالے سے، اور باقی ایسے لوگوں کو اللہ صحت دے تاکہ وہ اپنے جو انہوں نے قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے، جرائم کیے ہیں، وہ ان کی سزا بھگت کے جائیں، اس طرح ان کو کچھ نہ ہو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔